میرے چاچا مجھے بچپن سے بہت پسند تھے اور میں ان کے بہت قریب تھی، اپنے امی ابو سے بھی زیادہ۔ آہستہ آہستہ میں بڑی ہوتی گئی اور میری اور میرے چاچا کی دوستی بھی گہری ہوتی چلی گئی۔ اس وقت میں نئی نئی جوانی میں قدم رکھ رہی تھی اور اپنی سہیلیوں سے مرد اور عورت کے بیچ کے رشتے کے بارے میں نئی نئی باتیں سن رہی تھی۔ چاچو سے دوستی اتنی گہری تھی، میں اپنے چاچو سے ہر بات کر لیتی تھی، مگر وہ مجھے اکثر ٹال دیتے تھے۔ مگر مجھے چاچا سے باتیں کر کے بہت زیادہ سکون ملتا تھا۔ پھر ایک رات جب امی ابو نہیں تھے تو چاچو کے سر میں شدید درد ہوا۔ چاچو نے مجھے کہا، مریم چائے بنا کر میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ میں نے جلدی جلدی سے چائے بنائی اور چاچو کے کمرے میں چلی گئی۔ چاچو نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کو کہا۔ میں چائے ٹیبل پر رکھ کر مڑنے ہی لگی تھی کہ چاچو نے مجھے دبوچ لیا اور ساری رات میرے ساتھ۔ میرا نام مریم ہے اور میری عمر 19 سال ہے۔ میں نے میٹرک کمپلیٹ کیا تو مجھے آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن میرے پاپا میرے آگے پڑھائی کے خلاف تھے۔ میں نے امی اور چاچو سے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، تو آپ دونوں پلیز میری مدد کریں اور میرے پاپا کو راضی کریں۔ امی نے اپنی طرف سے بہت کوششیں کی، لیکن پاپا نہیں مان رہے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ آج کل کالج میں پڑھائی کم، عاشقی مشوقی زیادہ چلتی ہے۔ تبھی میرے چاچا نے ابو کو سمجھایا اور ایک طرح سے میری گارنٹی لے لی کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی اور صرف پڑھائی ہی کروں گی۔ تب جا کر ابو میرے کالج جانے کے لیے مان گئے اور چاچو سے کہا کہ آج سے مریم کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اگر اس نے کچھ الٹا سیدھا کیا جس سے اس گھر اور خاندان کی عزت کو کوئی داغ لگا تو مریم کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی خیر نہیں۔ چاچا نے ابو کو کہا کہ بھائی صاحب آپ فکر نہ کریں، میں مریم کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گا۔ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ چاچو کے دل میں کیا ہے اور وہ میری اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہیں، لیکن مزے کی بات تو یہ ہوئی کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے چاچو سے دوستی اتنی آگے چلی جائے گی۔ خیر کچھ ہی دنوں میں چاچو نے میرے ساتھ جا کر میرا کالج میں داخلہ کروا دیا۔ پہلے تو میں خوب دل لگا کر پڑھائی کرنے لگی اور کالج میں کسی کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوتی تھی۔ جو بھی کالج میں ہوتا رات کو چاچا کو بتا دیتی۔ چاچو بھی میرے ساتھ بہت فری ہونے لگے اور اب مجھ کو لگتا کہ وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی بیوی گاؤں میں رہتی تھی اور وہ نوکری کے سلسلے میں ہمارے گھر رہتے تھے۔ پھر کالج میں میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی، جس کے ساتھ دوستی کرنے کے بعد میری زندگی میں تبدیلی رونما ہونے لگی، کیونکہ اس سہیلی نے مجھے بتایا کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے ایک دن اپنے منگیتر سے ملایا۔ میری سہیلی نے مجھے بتایا میری شادی طے ہو چکی ہے، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر حدیں پار کر چکے ہیں اور ہم دونوں میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اپنی اس سہیلی سے وہ کچھ بھی جاننے لگی جسے جاننے کی ابھی شاید میری عمر نہیں تھی، یا پھر میری عمر ایسی تھی کہ میں سب باتیں جان کر آسانی سے غلط راستے پر چلی جاتی۔ اور پھر ایسا ہی ہونے لگا، مجھے بھی ان باتوں میں دلچسپی ہونے لگی۔ میری کسی لڑکے سے دوستی تو نہیں تھی، اس لیے میں جب ایسی باتیں سوچتی تو میرے دماغ میں خود بخود چاچو کا خیال آ جاتا۔ پھر میں اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر دیتی اور خود کو کہتی کہ مریم یہ کیا ہے بےہودہ باتیں سوچ رہی ہو، وہ میرے چاچو ہیں۔ لیکن پھر چاچو کی باتیں اور ان کا رویہ بھی میری اس سوچ کو بڑھا دیتا، لیکن چاچو کے دل کی باتیں میں ابھی نہیں جانتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی شاید یہی سب سوچتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کا رویہ مجھ سے بالکل سخت ہو جاتا اور وہ مجھے یاد دلاتے کہ تمہارے ابا کتنے سخت ہیں اور اگر تم نے کوئی بھی غلطی کی تو تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی برا حال کر دیں گے۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں خود کو کنٹرول کرتی، لیکن کہتے ہیں نا کہ جوانی تو اندھی ہوتی ہے۔ میں جیسے ہی کالج جاتی پھر وہی سب باتیں سننے کو ملتی۔ پھر میں کالج سے گھر واپس آ کر اپنے دوستوں کی بتائی ہوئی باتوں کو سوچنے لگتی۔ اس دن میرے چاچو جاب سے واپس آئے تو آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ کیا سوچ رہی ہو مریم؟
وہ بھی اتنی گہرائی سے۔ میں نے چاچو کی طرف ایک ادا سے دیکھا اور ان سے کہا، وہ چاچو آپ کو پتہ ہے میری دوست نے مجھے آج کیا بتایا ہے؟ ہر بار کی طرح آج بھی میں چاچو سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے لگی۔ میں بچپن سے عادت تھی کہ میں اپنی ہر بات چاچو کو بتاتی تھی، پھر وہ چاہے کیسی بھی باتیں کیوں نہ ہو۔ چاچو بھی مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولے، ہاں بتاؤ کیا بتایا ہے تمہاری دوست نے تمہیں؟ میں نے انہیں کہا، میری دوست مجھے بتا رہی تھی کہ انٹرنیٹ پر بہت قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں، جن ویڈیوز میں ہر طرح کی معلومات مل جاتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس بھی تو موبائل ہے اور ساتھ نیٹ کا پیکج بھی ہے، تو آپ نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، تو کیوں نہ ہم دونوں مل کر ویڈیوز دیکھیں اور انٹرٹینمنٹ حاصل کریں۔ میں نے یہ بات اپنا چہرہ چاچے کے نزدیک لا کر سرگوشی والے انداز میں کہی۔ وہ پھٹی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے اچھی خاصی ڈانٹ لگا دیں گے، لیکن پھر اچانک انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر شاید جلدی دل میں کچھ فیصلہ کیا ہو، اور پھر وہ مسکرا پڑے اور مجھ سے سرگوشی والے انداز میں کہنے لگے، ایسی باتیں اپنی امی اور ابو کے سامنے مت کرنا، ورنہ تمہارا باپ تمہارا تو برا حال کرے گا ہی، مگر ساتھ میں مجھے بھی گھر سے نکال دے گا، کیونکہ میں نے تمہاری ذمہ داری لے لی ہے اور پھر میرے لیے رہائش کا پرابلم بن جائے گا۔ باقی رہی ویڈیوز دیکھنے کی بات، تو تم رات کے وقت میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہیں ہر قسم کی ویڈیو دکھاؤں گا۔ چاچو کی آنکھوں میں ایک چمک، ایک شرارت تھی جو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد چاچو اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں پڑھائی کرنے لگی اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرا دل اب کتابوں میں نہیں لگ رہا تھا اور بس رات کیا ہوگا یہی سوچنے لگی، لیکن پڑھائی کرنا بھی بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ پڑھائی کے معاملے میں تاکہ وہ بہت سخت تھے اور مجھے کہتے تھے سب سے پہلے ہماری پڑھائی اور باقی موج مستی بعد میں، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر تم پڑھائی میں اچھی رہو گی تو تمہارے ابو بھی سمجھیں گے کہ میری بیٹی واقعی ہی کچھ کر سکتی ہے، اور پھر تمہاری آزادی کے دروازے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور ان کی یہ بات مجھے بالکل ٹھیک لگتی تھی، اس لیے میں نے اپنے دل سے ساری باتیں نکال لی اور اپنے من لگا کر اپنا کالج کا کام کرنے لگی اور جلدی جلدی سارا کام ختم کر دیا۔ جیسے جیسے رات قریب آ رہی تھی میرے دل میں بھی ہلچل ہو رہی تھی۔ پھر جب میں سارے کاموں سے فری ہوئی تو رات کو ایسے میں چاچا کے کمرے میں چلی گئی۔ میں جب کمرے میں گئی تو چاچو لڑکیوں کی میگزین دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے وہ میگزین چھپا دی۔ سردیوں کا موسم چل رہا تھا اور دن بدن سردیاں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آج رات تو سردی بہت زیادہ تھی، اس لیے میں جاتے ہی چاچا کے بستر میں گھس کر چاچا کے پاس جا بیٹھ گئی اور چاچو سے لگ کر ان سے کہا، اب مجھے جلدی سے وہ ویڈیوز دکھا دیں، نہیں تو پھر ابو کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا۔ پھر چاچو بھی بنا ٹائم ویسٹ کیے مجھے ویڈیوز دکھانے لگے۔ ویڈیوز دیکھتے ہی میرے اندر مجھے کچھ تبدیلیاں محسوس ہونے لگی، لیکن اتفاق سے ہم نے ابھی چند ویڈیوز ہی دیکھی تھی کہ ابو ہمارے کمرے میں آ گئے۔ ابو آتے ہی مجھ سے کہنے لگے، اتنی رات کے وقت چاچو کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ ابو جو کہ بہت ہی سخت مزاج کے تھے اور میں ان سے کافی ڈرتی بھی تھی، تو جیسے ہی ابو نے سخت انداز میں کہا کہ میں سب کچھ بھول گئی اور جلدی جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوچا جیسے ہی ابو چاچو کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جائیں گے تو پھر سے چل کر کمرے میں چلی جاؤں گی، لیکن اس رات ابو کو چاچو سے شاید کوئی ضروری کام تھا، اس لیے ابو کافی ٹائم ان کے کمرے میں بیٹھے رہے۔ انتظار کرتے کرتے مجھے پتہ ہی نہیں کب نیند آ گئی اور پتہ نہیں کب ابو چاچو کے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ دوسرے دن کالج سے لوٹنے کے بعد میں بے صبری سے رات کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھ لی تھی، جو کہ خیر جیسے تیسے کر کے میں نے وقت کاٹا، اور جب ٹائم ہوا تو چاچو کے کمرے میں ویڈیوز دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ مگر یہ کیا، چاچو نے کہا، ابھی میں اپنے آفس کا ایک ضروری کام نپٹا رہا ہوں، ایسا کرو تم تھوڑی دیر بعد میرے کمرے میں آ جانا، میں تم کو ویڈیوز دکھا دوں گا۔ میں جو صبح سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی تو چاچو کے اوپر تھوڑا غصہ کر کے بیٹھ گئی۔ میرے موبائل پر واٹس ایپ کا پیکج لگا ہوا تھا،
تبھی میری واٹس ایپ پر کسی نیو نمبر سے میسج آیا۔ اس کی بھیجی ہوئی تصویر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں ابھی اس تصویر کو دیکھ رہی تھی کہ اس آدمی کے میسج آنے لگے۔ وہ کافی رومانی انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں جو پہلے ہی بے تاب تھی تو میں بھی اس کو اسی انداز میں جواب دینے لگی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ بات مجھے چاچو کو بتانی چاہیے۔ میں فوراً چاچو کے کمرے میں آئی، لیکن ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ تب میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اس انجان لڑکے سے ویسے ہی باتیں کرنے لگی۔ میں موبائل پر اس وقت میں میسج پر بات کر رہی تھی جب میں نے اسے کہا کہ میں تم کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور اس کو ویڈیوز کال پر بات کرنے کو کہا۔ اس نے منع کر دیا۔ اسی ٹائم میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میری نظر چاچو پر پڑی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر جا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں بھی موبائل تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ رات کے اس وقت چھت پر کیوں جا رہے ہیں۔ رات کی 12 بج رہی تھی، مجھے نیند بھی آ رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں یہ شک بھی آ گیا تھا کہ کہیں چاچو ہی تو مجھے نیو نمبر سے میسج تو نہیں کر رہے۔ خیر، میں یہی باتیں سوچتے سوچتے اپنے چاچو کے خیالات میں پتہ نہیں کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی اور ایک خواب دیکھا جس میں چاچو میرے ساتھ تھے اور بول رہے تھے، اسی کام کو کرنے کے لیے تو میں نے تم کو رانگ نمبر سے میسج کیے۔ تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ صبح صبح میں نے دیکھا چاچو کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے میں اپنے کالج اکیلی جایا کرتی تھی، لیکن اس دن چاچو نے کہا، آج سے میں تمہیں اپنی بائک پر کالج کے لیے لے چلوں گا، تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑی۔ جیسے ہی کالج ختم ہوا اور میں گیٹ سے باہر نکلی تو چاچو میرا پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ میں آج بہت اداس تھی کیونکہ میری دوست مجھ سے ناراض تھی کیونکہ ہم دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی۔ چاچا نے راستے میں مجھ سے اداسی کی وجہ پوچھی تو میں نے بتا دیا کہ میری سہیلی سے لڑائی ہو گئی ہے اور میرا موڈ بہت خراب ہے۔ تو چاچا نے کہا، چلو تمہارا موڈ ٹھیک کرتے ہیں، اور چاچا نے بائک ایک بریانی کی شاپ پر روک دی۔ ان کو پتا تھا مجھے بریانی بہت پسند ہے۔ پھر ہم دونوں نے وہاں پر بریانی کھائی اور کولڈ ڈرنک بھی پی۔ چاچا وہاں پر مجھ سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں چاچا کے ساتھ گھر واپس آئی۔ اس دن امی ابو گھر پر موجود نہ تھے تو چاچو مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم نے مجھے دوبارہ سے وہ ویڈیوز دکھانے کا نہیں کہا؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے تو پہلے سے ہی دیکھ لی ہے۔ چاچو ایک دم سے چونک کر میری جانب دیکھنے لگے اور بولے، کیسے دیکھی ہے؟ تمہارے پاس تو صرف واٹس ایپ کا پیکج ہوتا ہے، انہوں نے سخت انداز میں پوچھا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا ایک نیا دوست ہے، اس نے بھیجی تھی، میں رات کو آپ کو بتانے کے لیے آ رہی تھی مگر آپ سو رہے تھے۔ جب چاچو نے یہ سنا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے اور بولے، اچھا تو ابھی جاؤ اور کپڑے تبدیل کر کے آ جاؤ، تب تک میں کھانا لگاتا ہوں۔ بھائی اور بھابھی کسی کی عیادت کرنے ہمارے گاؤں گئے ہیں تو وہ لوگ کل ہی واپس آئیں گے۔ چاچو جب مجھے بتایا تو میں کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں واپس لاؤنج میں آئی تو دیکھا کہ چاچو میرے موبائل پر کچھ تلاش کر رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر چاچا نے میرا موبائل میز پر رکھ دیا۔ پھر ہم دونوں نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ میں کھانا کھاتے وقت چاچو کی طرف دیکھتی تو مجھے لگتا کہ چاچو مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، چاچو کہہ بھی دو، میں آپ کو منع نہیں کروں گی۔ پھر میری نظر چاچو کے چہرے سے ہٹ کر اپنے موبائل پر پڑی کیونکہ میں آج بھی اس انجان لڑکے کے میسج کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس نے ابھی تک مجھے میسج نہیں کیا تھا اور چاچو بھی فی الحال کچھ کہنے سے ہچکچا رہے تھے۔ کبھی میں نے موبائل اٹھا لیا اور خود ہی اس نمبر پر میسج کرنے لگی مگر میرے چاچو نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ مجھے لگا شاید انہیں جلن ہو رہی ہے۔ تبھی چاچو بولے، مریم، کھانا کھاتے وقت موبائل استعمال کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے فی الحال موبائل مجھے دے دو۔ انہوں نے کہتے ہوئے میرا موبائل اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ میں نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا اور چاچو سے کہا، اب تو میرا موبائل مجھے واپس کر دیں۔ تب انہوں نے کہا، دے دوں گا مگر بعد میں، ابھی تم ایسا کرو کہ برتن سمیٹ کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں خوش ہو گئی کہ شاید جلن میں آ کر آج چاچو میری خواہش پوری کر دیں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا، جلدی جلدی برتن سمیٹے، پھر کالج کا کام بھی ختم کیا
اور رات کو 9 بج رہے تھے جب میں چاچا کے کمرے میں آئی اور ان سے کہنے لگی اب تو مجھے میرا موبائل دے دیں، مجھے اس دوست سے بات کرنی ہے۔ چاچو نے کہا میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، جاؤ پہلے میرے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ میں چائے بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد چائے بنا کر میں کمرے میں آئی اور چائے ٹیبل پر رکھ دی اور مڑ کر جانے ہی لگی، تب چاچو نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور بولے آج رات کو میرے کمرے میں ہی رک جاؤ۔ میں خاموش نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی کیونکہ آج رات مجھے اس لڑکے سے ویڈیو کال پر بات کرنی تھی اور تبھی وہ مجھ سے حقیقت میں ملنے والا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر چاچو کو اکسانے کے لیے یہ بات کہہ دی کہ میں اپنے کمرے میں جاؤں گی اور اپنا بازو ان سے چھڑا کر کمرے سے باہر جانے لگی، مگر چاچو نے مجھے جانے سے روک دیا اور بولے میں نے جو کہا ہے اتنا ہی کرو۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا تھا اور مجھے اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ میں بھی ڈر کے مارے لیٹ گئی۔ پھر ساری رات چاچا نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کافی دیر تو میرا موبائل استعمال کرتے رہے اور مجھے سونے بھی نہیں دیا۔ جب رات کے 12 بجے تو انہوں نے مجھے کہا تم دیکھنا چاہتی ہو نا کہ وہ لڑکا کون ہے جو تمہیں ویڈیوز اور تصویریں بھیجتا ہے۔ چاچو کی بات سن کر میں خوش ہوئی اور بولی ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ چاچو نے میرا موبائل میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا دیکھو اس کو، تو اس کی تصویر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ لڑکا میری دوست کا منگیتر تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاچو کی جانب دیکھنے لگی، میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ پھر چاچو بتانے لگے کہ تم نے جب مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، تبھی میں نے تمہارے موبائل سے تم بن کر اس سے میسج پر بات کرنا شروع کر دی۔ وہ تمہاری تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنے والا تھا۔ اگر میں اسے نہ ڈراتا اور دھمکی نہ دیتا تو تم برباد ہو جاتی اور خاندان کی عزت خراب ہو جاتی اور تمہارے ابو تمہارا اور میرا جو حشر کرتے وہ الگ۔ مریم تمہاری یہ عمر کچھ اچھا سیکھنے کی ہے، ایسی برائی والی باتوں اور ان کاموں سے خود کو بچا کر رکھو۔ تم جب مجھ سے ایسی باتیں کرتی تھی تب میں ان باتوں کو تمہارا بچپنا اور مذاق سمجھ کر ٹال دیتا تھا، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے ٹالنے کی بجائے تمہیں کسی طرح سے سمجھانا چاہیے، تب بھی میں نے تم سے سختی سے سمجھانے کی بجائے تم سے دوستی بڑھائی۔ اگر اس وقت میں تم کو سختی سے سمجھانے کی کوشش کرتا تو شاید سمجھنے کی بجائے تم باغی ہو جاتی، پھر تم مجھ سے باتیں شیئر نہ کرتی اور مجھ سے دور ہو کر دوسرے لوگوں کے چنگل میں پھنس جاتی۔ چاچو کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ انہوں نے مجھے دلاسا دے کر خاموش کروایا اور سمجھایا کہ میں کالج میں اسی لڑکیوں سے دوستی کروں جو پڑھائی میں تیز ہو، نہ کہ برے کاموں میں۔ میں نے بھی چاچو سے عہد کیا کہ میں اب صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دوں گی، نہ کہ ایسی لڑکیوں اور لڑکوں اور ایسے برے کاموں میں پڑوں گی۔